بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ایک بڑا کمپریہنسو سوال کیا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں اس کے جواب جی دینے کے۔ سب سے پہلے آپ شرح نمو پہ آ جائیں، پاکستان کے معاشی ترقی کی رفتار کیا ہے؟ اس پر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 5 سال یہ 3% بھی نہیں رہا، اس حد تک کم ہو چکا۔ ایک زمانہ تھا پاکستان کے بننے کے بعد تقریباً 1990 تک ہمارا شرح نمو 5.5% تک تھا۔ ماشاءاللہ ہم سب سے آگے تھے، ہندوستان سے بھی اور بنگلہ دیش سے بھی۔ اب ان سب کے سے پیچھے ہم جا چکے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ دیکھیے کہ بے روزگاری میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، اور ہمارا پاپولیشن سینسس جو 2023 کا ایک بہترین ڈیجیٹل سینسس تھا، اس نے خود ثابت کیا ہے کہ بے روزگاری کا پیمانہ سب سے اونچے لیول پر جا چکا ہے، یعنی کہ 22% ہمارے ورکرز بے روزگار ہیں۔ ایسا بڑا میگنیٹیوڈ میں نے کم از کم پچھلے 40 سال میں نہیں دیکھا تھا۔ صحیح۔ دوسری طرف جو بات پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ افراط زر کی رفتار جو 2024-25 میں ماشاءاللہ گر گرا کے 4.5% پہ آ گئی تھی، اب اس جو سال ختم ہوا ہے 25-26، اس میں اس کا ایوریج 7% رہا ہے، مگر آخری 3-4 مہینوں میں یہ ڈبل ڈیجٹ پہ جا چکا تھا، اور جون مہینے میں یہ 11% تک پہنچ چکا تھا۔ اور اس میں ایک بہت زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ تقریباً 1/3 حصہ افراط زر کا صرف ایک چیز کی وجہ سے تھا، اور وہ ہے آٹا۔ آٹا آٹا جی قیمت کوئی ٹھیک ہے۔ 65% بڑی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں پاکستان کے حالات مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 4-5 سال بہتر نہیں رہے ہیں، اور اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں، مگر جو جنگ اس وقت چل رہی ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کے پریشانیوں میں اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے آنے والے مہینوں میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لیکن یہ جنگ کا ذکر جو کہ حکومت بھی کرتی رہی ہے اور ہم نے بھی اس کا ذکر کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیلنجز اس جنگ ہی کی وجہ سے ہیں؟ کیونکہ اپوزیشن کا تو یہ ماننا ہے کہ یہ جنگ تو چلے چند ماہ ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی جیسے آپ نے ذکر کیا گزشتہ 5 سالوں کا، تو وہ جو پالیسیز ہیں سر، آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ یا جیسے حال ہی میں کہا گیا کہ بیرونی سرمایہ کاری جو ہے وہ بھی پاکستان کے اندر آئے گی۔ اب ہماری جو وفاقی وزیر ہیں کیسر احمد شیخ صاحب کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جتنا حکومت ایکسپیکٹ کر رہی تھی اتنی بیرونی سرمایہ کاری پاکستان کے اندر نہیں آئی۔ جی بالکل، بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان نے ایک بڑا طاقتور کونسل بنایا تھا، آپ کو تو یاد ہوگا SIFC 2 سال پہلے تقریباً، اور خیال یہ تھا کہ سالانہ انشاءاللہ 10 سے 15 ارب ڈالر فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گا، مگر پچھلے سال مل ملا کے سارا انویسٹمنٹ جو ہے وہ 1.5 ارب ڈالر بھی بڑے مشکل سے پہنچا ہے، اور تقریباً اس میں 30 سے 40% کمی آئی ہے۔ تو فارن انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں کم ہو گیا ہے، اور اس کی یقیناً ایک وجہ تو یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ٹیررزم جو ہے اس میں کافی اضافہ ہوا ہے، اور فارن انویسٹرز اس سے گھبراتے ہیں۔ تو یہ سر جو پہلے چائنا کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ ان کو بھی تحفظات ہیں سی پیک کے حوالے سے، پھر حکومت نے کہا کہ ہم ان چیلنجز کو سے نمٹیں گے یا ان کو سیکیورٹی فراہم کریں گے، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ یقیناً اب آپ یہ دیکھیے کہ مائننگ جس میں ہمیں ریکوٹیک وغیرہ کے پروجیکٹس میں تیزی سے جانا چاہیے تھا، اس سے ایکسپورٹ کے میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ماشاءاللہ، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ترقی کی رفتار جو ہے مائننگ میں بالکل رک گئی ہے، منفی ہو چکی ہے، اور ریکوٹیک پہ کام کافی حد تک رک چکا ہے۔ اچھا، لیکن سر یہ جو جیسے ہم نے جنگ کا ذکر کیا اور پارلیمنٹ کے اندر بھی کچھ رہنماؤں کا یہ موقف ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت اور ساتھ ہی ساتھ جو بلوچستان کے رہنما ہیں ان کا بھی یہ موقف ہے کہ یہ بارڈرز کی بندش کی وجہ سے بھی صوبائی جو وہاں کے لوکل ہیں، جو وہاں کے بزنس مین ہیں، ان کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں سر کہ یہ بارڈرز کی بندش بھی ایک بڑا چیلنج ہے؟
देखिए बात यह है कि हमें तो करना पड़ा मजबूरन, इसलिए कि एक तरफ तो ईरान पे सस्पेंडेड था ट्रेड बॉर्डर पे, और दूसरा अफगानिस्तान के बॉर्डर को बंद इसलिए करना पड़ा काफी हद तक कि जो टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान में ना आ पाए। तो ये मजबूरियां हैं पाकिस्तान की, और इसके नतीजे में पिछले कुछ सालों से अब आप देखिए कि 19-20 के साल कोविड-19 ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। 2022-23 में आप ये देखिए कि तारीख का सबसे नुकसानदेह सैलाब को हमें बर्दाश्त करना पड़ा, और फिर 24-25 में फिर से सैलाब। तो ये चीज़ें होती रही हैं, और इसके नतीजे में भी हमारा शरह नमू तारीख का सबसे निचले लेवल पर आ चुका है। अच्छा डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, ये जिस जंग का सर हम जिक्र कर रहे हैं और सबको उम्मीद भी है कि जो MOU हुआ है उसी के तहत मामलात आगे बढ़ें और ये जंग जो है रुक जाए, हमले रुक जाएं, लेकिन उसके बावजूद आप समझते हैं सर कि जो मुल्क के अंदर जिन चैलेंजेस का जिक्र किया जा रहा है कि हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि वो आवाम को रिलीफ दे सके, या आप समझते हैं कि आवाम को तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि कोई रिलीफ उनको मिलेगा? देखिए अगले साल के लिए भी जो शरह नमू के टारगेट रखा गया है वो सिर्फ 4% है। पाकिस्तान में अगर आपको लोगों के हालात को कुछ हद तक बेहतर करना है तो शरह नमू कम से कम 5 से 5.5% होना चाहिए, वरना बेरोजगारी में इजाफा होता है, गुर्बत में इजाफा होता है, और दूसरी तरफ अफरात ज़र की रफ्तार जो है वो सिंगल डिजिट यानी कि 5-6% होना चाहिए। मगर अब जंग के बाद फिर से शुरू होने के बाद और तेल की कीमतें फिर से बढ़ना शुरू हो गई हैं, ख़तरा फिर से आ गया है कि हम इस साल अफरात ज़र की रफ्तार 12 से 13% तक देख सकें, खुदा न खास्ता। चलें बहुत शुक्रिया आपका हफीज़ पाशा साहब, आपने सर वक्त निकाला। नाज़रीन, डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और मईशत के हवाले से ज़ाहिर है कि जिन चैलेंजेस का एक तरफ तो जिक्र किया जा रहा है और दूसरी तरफ हुकूमत का ये दावा है कि उन्होंने मईशत संभाल ली है, और चैलेंजेस जो हैं उसका अगर हम जिक्र करें तो हफीज़ पाशा साहब भी उन्हीं चीज़ों की निशानदेही कर रहे थे जिसकी अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बात भी करती रही हैं। अब ज़ाहिर है ये चैलेंजेस मौजूद हैं और हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि ये तमाम चैलेंजेस, उनमें एक बड़ी वजह जो है वो ईरान अमेरिका के दरमियान जो जंग है वो है। अब देखना ये होगा कि फिर पेट्रोल की कीमतों के हवाले से हुकूमत का आज क्या फ़ैसला जो है वो सामने आता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।